یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انگیخت میں ہوں شفاعہ سلیم امتیاز عالم کے ساتھ بدلو چینل پر۔ اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ آج پروگرام کے 2 موضوعات ہیں، ان میں سے ایک موضوع ہے قائد اعظم کا یوم ولادت، ہم اس سے بات کریں گے، جبکہ دوسرا جو ٹاپک ہے وہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کا انتہائی دلچسپ بیان ہے جو کہ انہوں نے حال میں دیا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح، جن کے بارے میں جو ہے وہ عائشہ جلال نے لکھا تھا سولز اسپوکس مین، اور وہ جو ہندو مسلم اتحاد کے شدید حامی تھے، کیا وجہ بنی کہ وہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن پر ڈٹ گئے؟ اور سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ کیا پاکستان کا جو تصور قائد اعظم نے پیش کیا تھا ہم اس سے کتنا دور ہیں؟ جبکہ دوسری جانب جو ہے وہ عمران خان صاحب نے ابھی حال ہی میں اپنے کابینہ کو لے کر بہت دلچسپ بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 3 ماہ تو ان کو معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ ہو کیا رہا ہے، اور 1.5 سال جو ہے وہ اعداد و شمار میں گزر گئے۔ اب وہ اپنے جو ہے کابینہ کو کہہ رہے ہیں کہ پرفارم کرو، اور آلموسٹ جو ہے وہ ڈیلیور کرنے کی حالات نہیں ہیں، 3.25 سال گزر چکے ہیں۔ امتیاز صاحب، کیا یہ گریٹ فیاسکو نہیں ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی حکومت کا تو اینٹی کلائمیکس ہو گیا ہے۔ انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ ہمیں حکومت نہیں کرنی آتی۔ اوکے، 3 ماہ تو پتہ ہی نہیں لگا، اور 1.5 سال سے وہ کہتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کبھی ہم ادھر چل پڑتے ہیں، کبھی ادھر چل پڑتے ہیں، اور ہم کچھ ڈیلیور نہیں کر پائے۔ دیٹس سیڈ۔ مطلب یہ ہوا کہ ان کی گورننس بالکل فیل ہو گئی ہے۔ اس موضوع پہ ہم آتے ہیں بعد میں، یہ تو ہر روز مرہ آن گراؤنڈ چل رہا ہے، مگر جو مین ہمارا آج کا جو ہے آج ایونٹ قائد ہے، اعظم کا یوم ولادت ہے، میں سوچ رہا تھا کہ اس پہ کیا بات کی جائے۔ جی دیکھیں، جناح جو تھے نا، ایک بڑے آئین پرست، جمہوریت پسند، اور ایک سیکولر اور ایک بڑے ماڈرنسٹ قسم کے رہنما تھے، اور گوکھلے کے ساتھ انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا۔ صحیح۔ گوکھلے کانگریس کے وہ لیڈر تھے جو کہ کانگریس میں ایک کانسٹیٹیوشنل سیکولر اور ایک پروگریسو سوچ کی نمائندگی کرتے تھے۔ ان کے ساتھ ان کے اسسٹنٹ کے طور پر انہوں نے اپنی پریکٹس بھی شروع کی۔ پھر جناح جو ہے، جو کانسٹیٹیوشن جو اسمبلی بنی ہندوستان میں، اس میں جناح واز دا اسپوکس مین آف آل سیکولر ڈیموکریٹک کازز۔ وہ بنیادی طور پر جو وہ بڑا سوال تھا جناح کے سامنے، وہ تھا اقلیتوں کے حقوق کا۔ موتی لال جو تھے نہرو، ان کی اور جناح کے درمیان ایک لکھنؤ پیکٹ ہوا تھا، جس میں طے ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کو ریزرویشن دی جائے گی، ان کی نمائندگی ہوگی۔ تو وہ جو نکات تھے، 16 نکات کہا جاتا ہے انہیں، وہ پہلا اور آخری ایک کوشش تھی مسلم ہندو اتحاد کی۔ اور اس کے بعد جتنے ایوارڈز بھی دیے انگریزوں نے، وہ پرو منورٹیز تھے، جسے کہا یہ بھی جاتا ہے کہ دیکھیے جی، انہوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول کے لیے ہندو مسلم مسئلہ پیدا کیا۔ جناح جو تھے، انہیں جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہ کانگریس کے بڑے لیڈرز میں سے تھے، اور پھر جب مسلم لیگ بن گئی تو بیک وقت کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کے ممبر بھی رہے۔ ان کی کوشش تھی کہ یہ ان میں اتحاد ہو جائے اور یہ 2 دھارے نہ بٹیں، کیونکہ وہ قومی آزادی کے بارے میں سمجھتے تھے کہ سب مل کر یہ قومی آزادی کی جنگ لڑ سکتے ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ کانپور میں جلسہ ہو رہا تھا کانگریس کا، جناح نے اس میں تقریر کی اور گاندھی پریزائڈ کر رہے تھے۔ تو جناح نے گاندھی پہ بہت تنقید کی کہ یہ جو تم نے بھیس بدل لیا ہے، اور یہ جو تم ایڈیم اور جو بیانیہ اپنا رہے ہو، یہ بہت ہندوائزڈ ہے، اور یہ تم سیاست کو کمیونلائز کر رہے ہو، اور ہندوستان کمیونل بنیادوں میں بٹ جائے گا۔ دلچسپ بات ہے کہ جناح کے بہت حامی تھے کانگریس کے اندر بھی بہت لوگ جو گاندھی کی اس روش سے اختلاف رکھتے تھے۔ اب جناح مایوس ہو کے چلے گئے، پھر واپس آ گئے، پھر 1940 کی قرارداد ہو گئی۔ اب کبھی بھی یہ جو ہم کہتے ہیں نا، تصور دیا پاکستان کا علامہ اقبال نے کہیں بھی اپنے الہ آباد کے خطبے میں ایک علیحدہ مسلمانوں کی ریاست کا ذکر نہیں کیا ہے۔ جاوید اقبال، ان کے فرزند، یہ بار بار کہتے مر گئے، لیکن آف کورس جناح ہی، علامہ اقبال ہی کو ایٹریبیوٹ کیا جاتا ہے انیشلی۔ تو لیکن قائد اعظم جو تھے، وہ بنیادی طور پر جو ہندوستان میں کمیونل مسئلہ تھا یا اقلیتوں کا مسئلہ تھا، اس کی حل کی راغب تھے۔ لہٰذا آپ دیکھیں گے 1940 کی قرارداد ہے،
اس میں بھی پاکستان کا ذکر نہیں ہے. ٹھیک. اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ جو مسلم اکثریت کے علاقے ہیں ان پر مشتمل زونز بنے اور ان کی ساتھ جو ملک جو یونٹس ہوں گے وہ ساورن ہوں گے, یعنی ساورن ہوں گے, خود مختار ہوں گے, اور یہ کہ وہاں پہ اقلیتوں کو تحفظ دیا جائے گا. ہندو اکثریت کے علاقوں میں مسلم اقلیت کو تحفظ دیا جائے گا اور مسلم اکثریت کے علاقوں میں ہندو اکثریت کو. یہ تصور بھی نہیں تھا پارٹیشن کا, یہ خون خرابہ جو ہوا. یہاں تک کہ جب کیبنٹ مشن پلان آیا, یہ 1946 کی بات ہے, تو جناح تیار ہو گئے تھے ایک ہندوستان کو ایک لوز فیڈریشن کے, ایک زونل اسکیم تھی جس میں کئی زونز بنیں گے اور اس کے اوپر ایک نیم وفاقی اسٹرکچر بنے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی اچھی تجویز تھی جو کیبنٹ مشن پلان کی تھی, اور جناح نے تسلیم کیا. لیکن جناح میں اور سوال اٹھا کہ اور نہرو میں بات چیت کون, جواہر لال نہرو میں کیا بات چیت کرائی جائے. اب جناح جو تھے وہ تو ان کے موتی لال ان کے باپ کے کولیگ تھے, اور نہرو چھوٹے تھے ان سے, لیکن نہرو اور جناح میں کوئی اچھی کمیونیکیشن نہیں تھی. تو کوئی بندہ نہیں ملا وائسرائے کو, ماؤنٹ بیٹن کو, کہ کسے ڈھونڈا جائے کہ جو بات چیت کرا سکے. پھر بالآخر یہ کہا ماؤنٹ بیٹن نے کہ آپ شملے میں آپ دونوں جا کے واک کریں اکٹھے. پھر آپ کی تصویر نظر آئے گی جناح اور نہرو واک کر رہے ہیں کہ بھئی کوئی ہم رستہ نکال لیں. لیکن رستہ نہ نکلا, کیونکہ جو ڈائریکٹ ایکشن کی جو کال تھی تو اس سے پہلے اور اس دوران بہت خون خرابہ ہندوستان میں کمیونل بنیادوں پر ہو چکا تھا. ہندو مسلم نفرت کی جو آگ لگ گئی تھی. اب یہ آگ تو لگ گئی, اب اسے بجھانا لیڈرز کے لیے مشکل ہو گیا. امتیاز صاحب, اگر ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں, جب یہ ہندو مسلم جو ڈفرینس اسٹارٹ ہوئے ہیں, کافی عرصے سے مسلمان ہندو ایک ساتھ رہ رہے تھے, تو یہ گریجولی بلڈ کیا گیا نفرت کی وال, یا کیا وجہ کیا بنی؟ یہ گریجولی بلڈ ہوا کیونکہ جو مغل بھی آئے انہوں نے سب کو شامل کر کے سوائے ایک اورنگزیب کے پیریڈ کے, انہوں نے کوشش کی کہ ہندوستان کی تمام کمیونٹیز کو ساتھ لے کے چلے. لہذا آپ دیکھیں گے اکبر کے دربار میں سبھی طرح کے لوگ تھے, بلکہ وہ مذہب بھی ایجاد کیا تھا, راجپوت ہندو تھے اور دوسرے. وہ تفریق اس طرح نہیں تھی. لیکن یہ جو بہت سارے حملہ آور آئے, جیسے محمود غزنوی کے حملے دیکھیں, یا یہ جو کیا نام ہے افغان تھے احمد شاہ ابدالی کے حملے, اس میں بڑا خون خرابہ ہوا. اس میں خون خرابہ صرف ہندوؤں کا نہیں ہوا, وہ مسلمانوں کا بھی ہوا. دلچسپ بات یہ ہے, مسلم علماء دیکھتے تھے افغانستان کی طرف, انہیں بلاتے تھے, پھر بعد میں طائب ہو گیا جب انہوں نے دیکھا کہ اتنا ظلم ہوا. اب یہ جو مسلمانوں میں یہ جو رواج آیا کہ ہندوستان سے باہر دیکھنے کا, کہ ہم تو یہاں سے متعلق نہیں ہیں وہاں تک, اس سے کافی ایلینیشن آئی مسلمانوں کو. لیکن جو دلچسپ بات بنی کہ پاکستان کی ڈیمانڈ کی زیادہ زور جو تھا مسلم اقلیتی علاقوں میں تھا. اچھا. جیسے یو پی سی پی میں, اور جیسے بہار میں یا ناردرن انڈیا میں, جہاں مسلمان اقلیت میں تھے. لیکن مسلمان جہاں اکثریت میں تھے تو سوائے بنگال کے کہیں مسلم لیگ کی موومنٹ نہیں تھی. اچھا, اوکے. اور سندھ میں بھی تھی, تھوڑی تھی. سندھ اسمبلی نے پہلی قرارداد جو تھی وہ اس نے پاس کی تھی, اور پنجاب میں یونینسٹ کی حکومت تھی. اور دلچسپ بات یہ کہ اگر پنجاب کا پرائم منسٹر اور بنگال کا پرائم منسٹر حمایت نہ کرتے پاکستان کے مطالبے کی, تو شاید پاکستان نہ بن پاتا. اوکے. لیکن اس دوران جو یہ بہت زیادہ خلفشار پیدا ہوا, اس کے بعد الیکشن کے بعد انہوں نے کولیشن گورنمنٹ بھی بنائی کانگریس نے اور مسلم لیگ نے, وہ نہیں چلی. تو جناح کوشش آخری وقت میں کرتے رہ گئے کہ یہ بنگال اور پنجاب تقسیم نہ ہو. ٹھیک ہے. لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ ان کی لمبی بات چیت ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ جس اصول پر آپ بر صغیر کی تقسیم چاہ رہے ہیں تو اس سے پنجاب اور بنگال کیسے مبرہ ہوگا. جناح نے اجازت دی, اور مسلم لیگ نے, اور کہ بھائی حسین شہید سہروردی کو جو پرائم منسٹر تھے بنگال کے, کہ آپ جا کے بات چیت کر لیں, اور کانگریس اگر آپ مل کر بنگال اکٹھی رکھ سکتے ہیں اور تو اسے اکٹھے رکھ لیں. بڑی دلچسپ بات ہے, میں گیا کلکتہ, تو وہاں پہ میں اسمبلی میں گیا. تو میں نے ایک اسپیکر اسمبلی سے کہا کہ مجھے 13 یا 14 اگست کی جو ہے وہ چاہیے, نہیں پروسیڈنگس کے منٹس چاہیے. وہ میں نے منٹس دیکھے, تو اس میں صبح کے سیشن میں مسلمان ممبرز نے
ایک متحدہ بنگال کے حق میں ووٹ دیا. لیکن شام کے سیشن جو ہندو ممبرس تھے انہوں نے تقسیم بنگال پہ ووٹ دیا. اچھا بریک ہو گیا, لنچ بریک ہو گئی, بیچ میں بات چیت ہونے لگی. پھر دوبارہ جب سیشن ریزیوم ہوا تو مسلمان ممبرز نے تقسیم بنگال کے حق میں ووٹ دیا اور ہندو ممبرز نے متحدہ بنگال کے حق میں. That's very interesting. مطلب اتنا کنفیوژن تھا. اور یہ بنگال کی تقسیم سے اور جو قتل عام ہوا اور پنجاب کی تقسیم سے جو قتل عام ہوا اس نے ہماری تاریخ بدل دی ہے. خیر جو پاکستان بنا بھی تو جناح کی جو 11 اگست کی مثال کے طور پہ تقریر ہے اور جس میں انہوں نے کہا کہ یو آر فری ٹو گو ٹو ٹیمپلز, یو آر فری ٹو گو ٹو ماسکس, اس کا آپ چاہیں تو مندر جائیں چاہیں تو مسجد جائیں, یہ آپ کا ذاتی دھرم دین کا معاملہ ہے, ریاست کا اور شہر اس حوالے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور ایک شہری جو ہے سب برابر ہے قطع نظر کہ ان کا مذہب کیا ہے. آپ سب آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے, آپ سب آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے اور کسی بھی اور عبادت گاہ میں جانے کے لیے. اس مملکت پاکستان میں آپ کا تعلق کسی بھی مذہب, ذات یا عقیدے سے ہو, مملکت کا اس سے کوئی سروکار نہیں. یہ جناح کی تقریر بھی غائب کر دی گئی. اور دلچسپ بات یہ کہ بھارتی پارلیمنٹ میں جو آئین پہ جب بحث چل رہی تھی تو اس بحث میں قائد اعظم کی وہ تقریر 3 دن زیر بحث آئی کہ دیکھیے پاکستان تو ایک سیکولر ملک بننے جا رہا ہے اور ہمیں بھی ایک سیکولر ملک ہونا چاہیے. لیکن بعض ازاں پھر یہ ہوا کہ قرارداد مقاصد آ گئی. مسلم لیگ کی قیادت جو تھی, مہاجر قیادت, اس کی روٹس نہیں تھے, انہوں نے اسلام کا سہارا زیادہ پکڑا اور انہوں نے کہا ہم تو ایک اسلامی ریاست بنائیں گے, اور جس کے لیے قرارداد مقاصد آ گئی. اس کی وجہ کیا تھی کہ مسلم لیگ کی قیادت جو تھی, جو مہاجر قیادت تھی, اس کی یہاں روٹس نہیں تھے, جگہ نہیں تھی. اور جو یہاں پہ وہ کنفلکٹ میں آ گئے کس کے ساتھ, پنجاب کی قیادت کے ساتھ, بنگال کی قیادت کے ساتھ اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی سیاستدانوں کے ساتھ. اب خیبر پختونخوا والوں نے تو وہ بائیکاٹ کیا تھا ریفرینڈم کا اور بڑا نیرولی پاکستان کے حق میں فیصلہ ہوا. لیکن پھر بھی یہ ہوا کہ ریڈ شرٹس کے لیڈر باچا خان نے جا کے کانسٹیٹیوٹ اسمبلی میں اعلان کیا پاکستان بن گیا, ہمارا اختلاف تھا اور اب ہم اس مملکت کے وفادار رہیں گے. لیکن ان کی گورنمنٹ توڑ دی گئی. پھر اس کے بعد جگتو فرنٹ کی گورنمنٹ توڑی گئی بنگال میں بعد ازاں, اور اسی طریقے سے باقی جگہوں پہ یہ کام چل پڑا. امتیاز صاحب ایک کوشچن ذہن میں آتا ہے, یہ جو سب کچھ گورنمنٹ توڑنے کا اور ان کے ساتھ کولیب کرنے کا جو سسٹم چل رہا تھا, قائد اعظم سے واقف تھے یا ان کو اندازہ نہیں تھا؟ قائد اعظم کے پاس بہت تھوڑا وقت رہ گیا تھا, بیمار بہت تھے. صحیح. اور پھر جو قائد اعظم کی منشا تو یہی تھی, لیکن ان کے پاس کوئی کلیئر بلو پرنٹ نہیں تھا پاکستان کے لیے. کوئی کانسٹیٹیوشنل اسکیم بھی نہیں تھی کلیئرلی. وہ آئیڈیاز تھے, زیادہ تر تو ان کے آئیڈیاز تھے متحدہ ہندوستان کے اندر کیا ہو, اور اس میں اقلیتوں کی پوزیشن کیا ہو, اور اس میں کیا وفاق کی کیا صورت ہو. تو بہت سخت وفاقیت پسند تھے قائد اعظم. وہ چاہتے تھے کہ صوبوں کو, اور ہندوستان اتنا بڑا ہے تو وہ نہیں چل سکتا اور ہمیں انہیں علاقائی خود مختاری دینی پڑے گی. لیکن پاکستان بننے کے بعد ایسا نہیں ہوا. نہ صوبائی خود مختاری مانی گئی, 1 یونٹ بن گیا, اور پیرٹی کا اصول لے آئے کہ مشرقی پاکستان کی اکثریت ختم کرنے کے لیے. پھر الیکشن ہی ہونے دیے گئے. لیکن جو بڑی خرابی ہوئی, جو جناح کا ایک انقلابی فیصلہ تھا بظاہر, وہ یہ تھا کہ بھئی گورنر جنرل پاکستان کا کون ہو. تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن تو بن گئے ہندوستان کے گورنر جنرل, کیونکہ ہندوستان نے انہیرٹ کیا کلونیل اسٹرکچر کو. وارث ریاست وہ بنے, ہم تو علیحدہ ہوئے. تو جناح نے کہا کہ نہیں, ہم ان سے علیحدہ ہوتے, اور وہ گورنر جنرل بن گئے. اب جو ہی گورنر جنرل کا عہدہ وہی تھا جو وائس رائے کا ایک اختیار والا, طاقت والا, بہت طاقتور وہ ادارہ تھا 1935 کے ایکٹ کے مطابق, اور ہم نے 1935 کا ایکٹ اڈاپٹ کیا تھا. تو کیا ہوا کہ اس کے بعد جب قائد اعظم کی ڈیتھ ہو گئی تو کچھ عرصے کے لیے خواجہ ناظم الدین گورنر جنرل بن گئے. لیکن جب خواجہ ناظم الدین کو کے خلاف سازش ہوئی, انہیں اٹھا کے وزیر اعظم بنا دیا گیا, اور جو بیوروکریٹ ان چیف تھا غلام محمد ملک, اس سے وہ گورنر جنرل بن گئے.
تب سے پاکستان میں یہ وائسرائے نظام جو میں کہتا ہوں گورنر جنرل کا وہ چلا آ رہا ہے. پہلے وہ بیوروکریسی کے پاس تھا, پہلے غلام محمد بنے, پھر اسکندر مرزا بنے, اس کے بعد ایوب خان نے وہ ٹیک اوور کر لیا, اور تب سے ہم دیکھتے ہیں فوج کا بھی ایک کردار ہے اس میں. اچھا, اگر قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے وہ اتنی جلدی فوت نہ ہو جاتے بیمار ہونے کے باعث, تو آپ کے خیال میں پاکستان کی پولیٹیکل جو سچویشن ہے اس میں کچھ فرق ڈالنے میں کامیاب اب ہوتے دیکھیں, اب تو یہ بہت بڑا ایف ہے نا. فرق یہ کیا جاتا ہے کہ کانگریس کی جو لیڈرشپ تھی جس نے آزادی کی جنگ لڑی, وہ کافی سال نہرو کی شکل میں بالکل موجود تھی. ہمارے مولانا جو تھے ان کی شکل میں اور دیگر لیڈرز کی شکل میں, وہ ایک کنٹینیوٹی رہی. یہاں پہ کیا ہوا کہ قائد اعظم کی فوراً جلدی کچھ عرصے میں وفات ہو گئی, لیاقت علی خان بھی شہید کر دیے گئے. تو جو اصل لیڈرشپ تھی, اور پھر یہ جو تھا کہ جو بنگالی نمبر 2 لیڈر تھے اصل میں تھے کیا نام ہے, حسین شہید سہروردی. سب سے نمبر 2 اگر طاقتور لیڈر تھا تو وہ بنگال کے پرائم منسٹر تھے, متحدہ بنگال کے, لیکن ان کے ساتھ بھی برا سلوک کیا گیا, انہیں بھی غدار قرار دے دیا گیا اور کیا کچھ نہیں کر دیا گیا. تو پاکستان پھر یہ ہوا کہ جو ہندوستان کی برصغیر کی جو تقسیم ہوئی منورٹی کوسچن پہ, خوفناک تاریخ کا سبق یہ ہے کہ ہندوستان میں بھی اقلیت محفوظ نہیں ہے. بالکل. ابھی آپ دیکھیں گے جو سٹیزن ایکٹ آیا ہے جس کے خلاف مسلم بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں, اور سیکولر لوگ بھی, اور جمہوری قوتیں وہاں پر احتجاج کر رہی ہیں. پاکستان میں چھوٹی سی اقلیتیں ہیں, 3% بھی نہیں ہیں, ان کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا ہے, حالات ان کے بھی ہم نے خراب کیے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے دلچسپ بات یہ ہے کہ حالانکہ بنگلہ دیش علیحدہ ہو گیا اور 2 نیشن تھیوری کا ایک طرح سے ہو گیا, انعطاف ہو گیا اور انجام کو پہنچ گئی کہ بھئی مذہب کی بنیاد پر آپ 2 صوبوں کو اکٹھا نہیں رکھ سکتے ہیں. لیکن وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو کہ ایک سیکولر نیشنلسٹ گورنمنٹ ہے یا ان کی آزادی کی تحریک, تو وہاں بھی دیکھتے ہیں کہ مسلم اقلیت جو ہندو اقلیت تھی وہ 23 سے 25% تھے جب بنگلہ دیش بننے سے پہلے, لیکن بنگلہ دیش بننے کے بعد وہ اب 7-8% رہ گئے. مطلب زیادہ تر انخلا کر گئے ہیں, چلے گئے ہیں ویسٹ بنگال کی طرف یا ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں. تو اقلیت کا سوال آج بھی حل نہ ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل لبریشن موومنٹ کا یہ فیلئر تھا کہ اقلیتوں کا سوال طے نہیں کر پائی. دوسرا یہ کہ کیا نقشہ ہوگا آئینی جمہوری. ہندوستان نے تو یہ کر لیا, اپنا آئین بنا لیا اور ایک جمہوری تسلسل آج تک چل رہا ہے, لیکن پاکستان میں ایسا نہ ہو سکا. جناح جو تھے وہ فوج کے سیاست کے حق میں نہیں تھے, خلاف تھے. جناح ایک وفاق کے حامی تھے. جناح سیکولر اور مذہب کو اور ریاست کو علیحدہ کرنے کے حامی تھے. جناح ایک پروگریسو اور ایک فارورڈ لوکنگ پاکستان, اور یہاں تک کہ جناح نے کہا کہ کینیڈا اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں ویسے ہندوستان پاکستان کے درمیان ہونے چاہیے. اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ ہندوستان کے ہائی کمشنر کو پاکستان میں کہ جو میرا گھر ہے ممبئی میں اسے ٹھیک رکھنا, جو نہرو سے کہنا کہ میں وہاں ریٹائرمنٹ کے دن وہاں گزاروں گا. یعنی جناح کے ذہن میں کیا خاکہ تھا ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو خواب دیکھا گیا کہ شاید تقسیم سے اقلیت کا مسئلہ حل ہو جائے گا, وہ مسئلہ حل نہیں ہوا. That's a sad truth. اگر ایک واپس اب ذرا حال میں آتے ہیں, اور جو ایک اور دکھی حقیقت ہے جو بھی ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بیان کی, ایکسیپٹ کیا ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ کہہ رہے ہیں کہ مطلب اب جو ہے وہ سمجھ نہیں آ سکی, اب پرفارمنس کے لیے ٹائم نہیں ہے, کیا لگ رہے ہو کیا رہے گی؟ وہ کیا ہے پنجابی میں ساڑھے تنے رہنا, جاگتے رہنا, جاگتے رہنا, ساڑھے تنے رہنا. دیکھیں بڑا ڈسپوائنٹنگ ہے. وہ ابھی ہمارے ایک پروگرام میں کہہ رہے تھے ہمارے دوست ضیاء الدین کہ وہ ایک ریفارمسٹ کے طور پر سامنے آئے کہ ایک پلیئر ہے, ہیرو ہے, جس نے ہسپتال بنا دیے اور وہ پاکستان میں سنوارنا چاہتا ہے. پچھلی پرانی پارٹیاں بہت خراب ہیں, یہ ایک نیک سیرت آدمی ہے, ایماندار آدمی ہے, یہ کچھ کر دکھائے گا. لیکن لگا یہ کہ کپتان کی خواہش صرف وزیر اعظم بننا تھی, اور اس حساب سے عمران خان لکی ہے کہ وہ ایک ہیرو بننا چاہتا تھا, ورلڈ کپ جیتنا چاہتا تھا, اس نے وہ ایک فلنتھراپسٹ بننا چاہتا تھا, ہسپتال کھڑے کر دیے.
اب اس کی خواہش تھی کہ وزیر اعظم بنے. اب بچہ وزیر اعظم بن گیا. اب اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ وزیر اعظم کا آفس کتنا رسپانسبل ہوتا ہے اور کتنا بڑا ہوتا ہے. انہوں نے اب ایک بیان دیا ہے کہ تیاری کے بغیر حکومت میں نہیں آنا چاہیے. میرا سوال یہ اٹھتا ہے یہاں پر سر مجھے بتائیں, ایک عرصے سے وہ جدوجہد کر رہے تھے کہ وہ گورنمنٹ میں آئیں گے یا پاکستان کی تقدیر بدلیں گے, وہ تیاری کے بغیر کیسے آ گئے؟ مطلب ان کی تیاری کیوں نہیں تھی؟ عمران خان نے دونوں جماعتوں کے خلاف, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے خلاف ایک طوفانی مہم بلڈ کی. کرپٹ احتساب لیں گے, لوٹی ہوئی دولت واپس لے آئیں گے, لوگوں میں بانٹ دیں گے, قرض ادا ہو جائے گا. ان کا ایک وزیر نہیں ہے وہ چھٹکا سا وزیر ہے پختونخوا سے, وہ ہم $200 بلین ہے, ہم $100 بلین سے قرض ادا کر دیں گے, باقی $100 بلین سے ہم پاکستان کے نوجوانوں کو روزگار دے دیں گے. اس طرح کی فضول خیالی پلاؤ بنائی گئی. اب وہ پھنس گئے, بڑے بڑے دعوے کیے. اب جب حکومت میں آ گئے, جو 100 دن کا پروگرام دیا اس میں 50 لاکھ درخت اور 10 ارب درخت آ گئے, اس میں 50 لاکھ نوکری, کتنی نوکری آ گئی, کوئی 1 کروڑ 1.5 کروڑ نوکری آ گئی, 50 لاکھ گھر آ گئے, ایسے دعوے کر دیے. اب میں سمجھتا ہوں, میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ کہتے تھے جب ابھی آئے میں نے 200 لوگ اکٹھے کر لیے ہیں, ٹاپ موسٹ ایکسپرٹس, اور یہ درست ہے کہ ان کی کابینہ کی ہر آپ کی ان کی منسٹری میں دیکھ لیں ایک ایکسپرٹ آپ کو ایک نہیں کئی ایکسپرٹ بیٹھے نظر آئیں گے. اور غالباً بھٹو صاحب کے بعد اتنی کمیٹیز اور ریفارمز کی کمیٹیز کسی اور حکومت نے بنائی جتنی عمران خان کی حکومت بنی. اب وہ کمیٹیاں بن گئیں, ان کی رپورٹس کہاں گئیں, آئیں تو ان پر کیا عمل درآمد ہوا. آپ دیکھیں پولیس ریفارمز کیا ہوئی, سب سے زیادہ عمران خان پولیس ریفارمز کی بات کر رہے تھے, جسے لگایا اس بندے نے استعفیٰ دے دیا, اس کے بعد بات ختم ہو گئی. وہ کہتے تھے میں بہت اچھی لوکل گورنمنٹ لاؤں گا. اب وہ لوکل گورنمنٹ اس لیے لے کے نہیں آئے کہ پنجاب میں جو گورنمنٹ تھی انہوں نے اسے بھی چلنے نہیں دیا, جو کہ نواز شریف کی پارٹی سے لوگ تھے متعلق. اب وہ ایوائڈ کرتے رہے کہ بھئی یہ تو پی ایم ایل این والے پنجاب میں نہ آ جائیں, اور پارٹی نہ آ جائیں, پیپلز پارٹی نہ آ جائے, تو انہوں نے وہ بھی نہیں کرنے دیا. یہاں تک کہ جو اکنامک پالیسی تھی اس پہ عمران خان نے بالکل ہاتھ کھڑا کر دیا اور وہ آئی ایم ایف کے حوالے کر دی. شروع میں کہا کہ نہیں ہم جائیں گے, اس کے بعد جو مکمل ہی سرنڈر کر دیا, اور پھر اس سے پلان بھی نہیں تھا کوئی. جو پلان یہ لے کے بیٹھے ہوئے تھے یا اسد عمر لے کے بیٹھے ہوئے تھے وہ نہیں چلا, تو پھر آئی ایم ایف کی گود میں بیٹھ گئے اور وہیں سے بندے لے آئے, وزیر بھی وہاں سے لے آئے اور گورنر بھی وہیں سے لے آئے اسٹیٹ بینک کا. اب عمران خان کی مشکل یہ ہے کہ ان کے کان میں ایک ایڈوائزر ایک بات پھونکتا ہے, ایک طرح کے حقائق کا سیٹ پیش کرتا ہے, دوسرا ایڈوائزر دوسرے طرح کے حقائق کا ایک سیٹ دوسرے کان میں بولتا ہے. عمران خان جو پہلا بول کے گیا تھا اس سے بھی اتفاق کر لیتے ہیں, جو دوسرا اس سے بالکل الٹ کر کے گیا تھا اس سے بھی اتفاق کر لیتے ہیں. ان کی اپنی ججمنٹ نہیں ہے, سینس آف ججمنٹ نہیں ہے عمران خان صاحب کو, کیونکہ یہ پیچیدہ معاملات ہیں اسٹیٹ کرافٹ کے, اکانومی کے, سیکیورٹی کے, فارن پالیسی کے. اب اس میں سے زوم یہ ہے کہ وہ بہت بڑے ہر بات پہ بہت لمبی لمبی تحقیق کرتے ہیں. اب کل بھی انہوں نے اس پہ تحقیق کر دی کہ بھئی 2.5 سال تو ایسے گزر گئے. ایک طرح کا انہوں نے اعتراف کر لیا کہ میری حکومت ناکام ہو گئی. اب پھر اس پہ کیا تھا, اپوزیشن کو تو اور کیا چاہیے تھا, وہ تو کہہ ہی رہے تھے کہ یہ اناڑی لوگ ہیں جو آگے ہیں اور یہ نااہل ہیں, ان سے حکومت نہیں ہو رہی. اور یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ یہ سارے ناتجربہ کار ہیں. تحریک انصاف کے لوگ تو جو وزارت میں آئے ہیں وہ تو ناتجربہ کار ہیں, لیکن یہ جو باقی جو انہوں نے اکٹھے کیے الیکٹیبلز وہ تو کئی وزارتوں میں رہے, پیپلز پارٹی کی حکومت میں بھی رہے, مشرف کی بھی رہے, نواز شریف کے ساتھ بھی رہے, ان میں سے بہت سے ایسے ہیں. اچھا وہ کیوں نہیں ڈیلیور کر سکے. اب لگتا یہ ہے کہ ایک طرف تو انہوں نے بیوروکریسی کو کھڈے لگا دیا, ٹھیک ہے, اور انہیں بھی احتساب کے سر پہ چڑھا دیا, اور دوسری طرف یہ ہے کہ اپنا بھی کوئی سسٹم نہ ایوالو کر سکے. اب میں حیران ہوں کہ اتنے انہوں نے ظفر موج اکٹھی کی ہے, فوج ظفر موج ماہرین کی, لیکن وہ کسی بھی میدان میں الٹا کیا ہو رہا ہے. ایک طرف وہ ٹرک میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ پرانے ابھی تک کنٹینر سے نہیں اترے, وہ اپوزیشن کا وہ جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے یا کیریکٹر ہے وہ برقرار ہے. بھئی حکومت میں ایسا نہیں ہوتا. حکومت میں تو آپ اس لیے آئے ہیں کہ آپ اپنے پرومس پہ, وعدوں پہ ڈلیور کریں, عوام کو نتائج دیں, عوام کی زندگیوں سے متعلق فیصلے کریں. لیکن آپ لگے ہوئے ہیں پچھلی حکومت. آپ دیکھیں ان کے وزراء, اب آپ آلموسٹ ایوری ادر ڈے, ہر دوسرے دن عمران خان کی میٹنگ بڑی سب سے جو ہوتی ہے وہ اسپوکس مین جو ہیں, ان کے جو اسپوکس مین ہیں, ترجمان, ان کے ساتھ ہوتی ہے. ہر روز حکمت عملی طے ہوتی ہے کہ اپوزیشن کی فلاں بات کا کیا جواب دینا ہے.
اب ساری توجہ اس پہ ہے کہ وہ جو کرپٹ ہے احتساب سارا فوکس اس پہ ہے اور اپوزیشن کو وہ لتاڑتے رہے. اب اس میں سے بھی ہوا نکل گئی ہے کیونکہ آپ دیکھیں صرف نواز شریف کو سزا ہو پائی, وہ بھی لگتا یہ ہے کہ اگر اپیل میں وہ جائیں گے تو شاید وہ سسٹینیبل نہ رہے سزا, وہ ختم ہو جائے گی. تو وہ احتساب میں سے بھی کچھ نہ نکلا, وہ لوٹی ہوئی دولت واپس بھی نہ آئی. اور اوپر سے کیا ہوا, آپ کی حکومت میں جو کہ بڑی اکاؤنٹیبل بڑی متصب قسم کی حکومت آئی تھی, اس کے اندر سے ہر روز صبح شام, ابھی لیٹسٹ سے آپ دیکھیں یہ پیٹرول کا کرائسس ہے, اس کا اسکینڈل رپورٹ آ گئی ہے, خود کابینہ نے فیصلہ لگا, پابندی لگائی. یہ گیس جو تھی دسمبر کی گیس نومبر میں خریدی گئی, مہنگی خریدی گئی, اور پھر اب جنوری کی گیس اب آ رہی ہے, وہ لیٹ ہو گئی ہے, لہٰذا جنوری میں گیس نہیں ہوگی. یہ ساری بد انتظامی, اتنا بڑا معاشی بحران ہے, اتنا بڑا معاشی بحران نہیں تھا جتنا بد انتظامی ہوئی, بیڈ گورننس ہوئی. بلکہ گورننس ہے ہی نہیں, اگر ہے تو اس نے اکنامک کرائسس کو خراب کیا ہے, ویری بیڈ گورننس. اچھا, میں اپنا کنکلوڈ کرنے سے پہلے ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی. مجھے ایک بات بتائیے کہ جب آپ دو لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں تو اس میں اگر دونوں پارٹیز جو ہیں وہ اپنے اپنے مدعے پہ جمی رہیں کہ ہم درست ہیں دوسرا غلط ہے تو لڑائی کنٹینیو رہتی ہے. لیکن اگر ایک پارٹی مان لے کہ ہو گیا بلنڈر بھائی, اب تو غلطی کر لی, تو لڑائی ختم ہو جاتی ہے. تب یہاں پر بڑی کیفیت ہے. اب آگے نہیں, اب تو چاہیے تو یہ تھا کہ عمران خان پارلیمنٹ کو ایکٹیویٹ کرتے, ٹھیک ہے, اپوزیشن کو ایک اولیو برانچ دیتے, زیتون کی شاخ پیش کرتے, شانتی کی, امن کی, اور انہیں بلاتے بھی آئے مل بیٹھ کر کوئی مسئلے کا حل تلاش کرتے. نہیں, وہ لڑائی اپنی جگہ قائم رکھے ہوئے ہیں, اس لڑائی سے وہ پیچھے بالکل نہیں ہٹ رہے. اب تو ان کی خوش قسمتی ہے, میں آپ کو خبر دے دوں جی پلیز, کہ جو لانگ مارچ ہے وہ فروری میں بھی نہیں ہو رہا. اچھا, وہ مارچ کے پہلے 15 دن میں نہیں ہو رہا. اچھا, شاید وہ مارچ کے آخر میں ہوگا. اوکے, اس کی خاص اور اپوزیشن جو ہے وہ سینٹ کے الیکشن میں حصہ لینے جا رہی ہے. ٹھیک, اوکے, سو سینٹ کے الیکشن سمیٹنے کے بعد لانگ مارچ ایکسپیکٹڈ ہے. اس کے بعد لانگ مارچ ہوگا. 80 پہ ہوں گے یا نہیں اس کا پتہ نہیں ہے. اوکے, اب وہ دیکھیں گے ہوا کا رخ بدلا ہے کہ نہیں بدلا. اگر تو ہوا کا رخ بدل گیا اور عمران خان کی حکومت میں دیکھیں اب دراڑیں پڑ رہی ہیں, ایم کیو ایم والے اپنی دم پہ کھڑا ہونا شروع ہو رہے ہیں اس طرح, اور تو شاید آپ کو نظر آئے گا کہ کچھ حکمران جماعت کے اندر یہ ہلچل شروع ہو جائے گی. اب عمران خان اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ اپنے نکمے وزراء کو نکال دیں. لہٰذا آپ کیا دیکھتی ہیں کہ جو ایک بندہ ناکام ہو گیا کہ وزارت میں, اسے نکال کے اسے اچھی وزارت دے دی. شفلنگ ہو رہی ہے. اب ریلوے کی منسٹری میں ناکام رہ گئے, اب شیخ رشید کہہ رہے ہیں میں 120 دن میں ٹھیک کر دوں گا. بھائی پہلے آپ نے جو ٹھیک کیا ریلوے کو ہمارے سامنے ہے. اسی طریقے سے وہ جو سینیٹر صاحب کو لگا دیا اب ریلوے کا وزیر, وہ پہلے بھی لگائے گئے تھے, انہیں پھر ہٹایا گیا تھا, اب انہیں ریلوے کی وزارت دے دی گئی, اور وہ پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں ریلوے میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کام ہے نا ان کا, عمران خان کا, اب وہ اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ اپنے منسٹرز کو ہٹا سکے. ان کی پارٹی میں دراڑ پڑ جائے گی. تو لگتا ہے مجھے یہ ہے کہ یہ آئندہ 2.25 سال کی بات ان کے لیے بہت لمبی ہے, اور یہ کیا ڈلیور کر پائیں گے مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا, مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ کوئی ڈلیور کر پائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت ایک فیاسکو تھی, اور اس کا اینڈ بھی ایک فیاسکو پہ ہوگا, ایک بڑی ناکامی پہ ہوگا. وہی بات نا کہ جاگتے رہنا میرے تے نہ رہنا. تھینک یو سو مچ امتیاز صاحب آپ کے اس تبصرے کا. سیڈلی اٹس ٹرو, بٹ بہرحال لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. اسی کے ساتھ یہ وقت ہوا جاتا ہے کہ آپ سے اجازت لی جائے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے مجھے یعنی کہ شاہ پارس سلیم کو دیں اجازت. اللہ حافظ.